نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اس مختصر وقت میں امام بخاری اور امام بخاری کی صحیح جسے صحیح البخاری کہا جاتا ہے پر چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی المتوفى 198 ہجری، ان کا ایک قول ہے جو حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء ابو نعیم اصبہانی میں ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو، صالحین کا ذکر خیر ہو تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے تتنزل الرحمہ، حروف کی زیادت معنی کی زیادت کو مستلزم ہے۔ معنی یہ بنے گا کہ اللہ کے نیک بندے صالحین کا جب ذکر خیر ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پے در پے اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں ہمارا آنا قبول فرما لے اور اپنی بارگاہ میں ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے۔ اس مجلس کو ہمارے گناہوں کی معافی اور گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ان النبوت والرسالت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ جامع ترمذی میں سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی ہے، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، کسی بھی معنی میں نبوت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا مسند احمد کی روایت کے مطابق اس وقت تھا جب آدم علیہ السلام روح اور مٹی کے درمیان تھے۔
فرمایا انی لمکتوب عند اللہ خاتم النبیین، میں اس وقت اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا، یعنی میرے مقدر میں خاتم النبیین ہونا لکھ دیا گیا جب آدم مٹی میں گوندے جا رہے تھے یا مٹی میں ابھی پروئے جا رہے تھے۔ یہ اعزاز اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی اور 63 سال کی عمر میں آپ اپنے اللہ کے پاس جا ملے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں، بعض ضعیف روایتوں کی بنیاد پر، ترمذی کے اندر بھی روایت ہے کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے۔ یہ روایت مرسل ہے، ثابت نہیں۔ امام دارقطنی دیگر ائمہ نے اس کا مرسل ہونا ہی راجح قرار دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی لکھے جا چکے تھے، یہ تو نہیں کہتے نبی بن چکے تھے۔ یہ تو کفریہ نظریہ ہے، اہل سنہ میں، مسلمانوں میں کسی کا عقیدہ نظریہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے بھی پہلے نبی ہوں، جبکہ اہل سنہ تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، پہلے نبی تو نہیں ہے نا۔ جو صحیح حدیث ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے ہاں خاتم النبیین آپ کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا۔ یہ معاملہ تقدیر کا ہے۔ نبوت کا سلسلہ تمام ہوا اور یہ دین کی بھاری ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ آ پڑی۔ صحابہ اول راوی ہیں اس دین کے اور دین کے نزول کے شاہد اور گواہ بھی ہیں، ان کی موجودگی میں قرآن اترتا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ہوتے تھے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ نبی کی بیویوں، اللہ کا یہ احسان بھی تو یاد رکھو کہ تمہارے گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت ہوتی ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ہوتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، آپ کی حدیث سنی سنائی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، یہ ذمہ داری ان پر آئی کہ علم نبوت کو لے کر انہوں نے امت پر پیش کرنا تھا اور دین کی تعبیریں اور قرآن کریم کی جو تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے فرمائی تھی اس کو اپنی زندگیوں میں جگہ دینے تھی اور لوگوں کے لیے نمونہ بننا تھا۔ یہ پاکباز لوگ اور نفوس قدسیہ چشم فلک نے ان جیسا نہیں دیکھا کہ اللہ نے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے پسند فرما لیا تھا، وہ آپ کے ساتھی بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا وہ باغیچہ ایک گلستان بن گیا، ایک لہلہاتا باغ بن گیا۔ لِيَغِيظَ بِهُمُ الْكُفَّارِ، جنہیں کافر دیکھتے ہیں ان کو غم و غصہ ہوتا ہے۔ لِيَغِيظَ بِهُمُ الْكُفَّارِ، کافر غصے میں آ جاتے ہیں، ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر خیر کیوں ہوا، صحابہ کے فضائل و مناقب کیوں ذکر ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی تربیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ وہ کوئی بھی خطا کرتے، ان سے گناہ ہوتا، اللہ وحی نازل کر دیتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو خطائیں ہوئیں، جو گناہ ہوئے، گناہ کو گناہ سمجھ کر انہوں نے نہیں کیا، جیسے میں اور آپ گناہ کو گناہ سمجھنے کے باوجود بھی اس کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ صحابہ ایسا نہیں تھے۔
وہ گناہ کو گناہ سمجھ کر نہیں کرتے تھے، غلطی سے ان سے گناہ کا ارتکاب ہو جاتا تھا، بے تقاضۂ بشریت ان سے خطائیں ہو گئیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو حسنات ہیں، ان کی باقیات، ان کی صالحات ہیں، باقیات صالحات جو ہیں، وہ یوں سمجھے کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اور ان کی خطائیں کیا ہیں کہ سوئی کو سمندر میں ڈبوئے، جو اپنے ساتھ پانی لائے وہ صحابہ کی غلطیاں ہیں۔ چونکہ صحابہ سے جو غلطیاں ہوئیں، اس کی پیچھے ایک بڑی حکمت بھی پنہا ہے۔ وہ حکمت کیا ہے کہ دین کے قواعد اور ضوابط اترنے تھے۔ صحابہ سے غلطیاں ہوتی تھی، اللہ دین اتارتے، میرے اور آپ کے لیے احکام بن جاتے، شریعت بن جاتی، دین تشکیل پایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد ان کے علم، ان کے عمل کے جو وارث بنے وہ محدثین عظام ہیں۔ کون ہیں؟ محدثین، حدیثوں والے، سندوں والے۔ محدثین بھی کیا شان رکھتے تھے، کیا مبارک جماعت تھی محدثین کی۔ علم نبوت کے وارث، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے امین اور ان کے عمل کے امین۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قدم رکھے، انہوں نے وہیں قدم رکھے۔ معتبر لوگ، اللہ نے ان کو جامع کمالات بنایا ہوا تھا۔ محدثین عظام، اہل الحدیث، جنہیں کہتے ہیں اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعت، عظمتوں کا استعارہ تھے۔ واللہ کے دین کا نشان جنہیں دنیا دیکھ کر ہدایت پاتی ہے۔ ان کی خدمات، دینی خدمات اس قدر ہے کہ درختوں کی کلمے بنے تو ختم ہو جائیں، کاغذ ختم ہو جائیں۔ ائمہ محدثین کی دینی خدمات نہیں ختم ہو سکتی۔ یہ پہلی بار اتنا خراب اور بیمار سپیکر میں نے دیکھا ہے جی، پہلی بار۔ اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہیں جی، یہ بتائیں نا بس۔ وہ سپیکر پر ہوتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ یعنی سپیکر انسان کو بولنے پہ کہتا ہے نا، وہ تو جیسے بھی آپ کے ہاں ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ گلا پکڑ رہا ہے۔ تو محدثین کو، اہل الحدیث کو، ائمہ اہل السنہ والجماعت کو اللہ تعالیٰ نے عظمتوں کا استعارہ بنایا تھا۔ ان کے راستے کو، ان کے منہج کو، ان کے علم اور عمل کو اللہ نے سبیل مومنین قرار دیا۔ صحابہ کے علم اور عمل کو اللہ نے سبیل مومنین قرار دیا، اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ائمہ اہل سنہ والجماعت بھی سبیل مومنین والے ہیں، یعنی ان کا راستہ بھی اللہ کے ہاں مومنوں کا راستہ ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جو منعم علیہم لوگ ہیں جن پر تیرا انعام ہوا، مجھے ان کے راستے پر چلائے رکھنا۔ سورۃ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نا، اکیلے میں بھی پڑھتے ہیں اور امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ پڑھا کریں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم لوگ کون ہیں؟ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر اللہ کا انعام ہو گیا۔ اور صحابہ کے بعد ائمہ اہل سنت ہیں،
جن کے راستے کی پیروی کی ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. دنیا میں انسان رہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھے لوگوں میں میری اٹھک بیٹھک ہو، اچھے لوگوں میں میرا ذکر خیر ہو، اچھے لوگوں میں میرا شمار ہو. انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور برے لوگوں سے انسان کنارہ کشی کرتا ہے کہ ان کے ساتھ اٹھوں گا، بیٹھوں گا، چلوں گا، پھروں گا، لوگ کہیں گے ان جیسا ہے، یہ برا ہے. یہ ایک انسان کی خواہش ہے، اور آخرت میں بھی انسان کی خواہش ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما کر اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما لے. یہ انسان کی ایک تمنا، ایک خواہش ہے کہ روز آخرت بھی میرا جو حشر ہو وہ صالحین کے ساتھ ہو. تو منعم علیہم لوگ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں. صالح کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیے. صالح کون ہوتا ہے؟ صالح جس کا عقیدہ صحیح ہو، جس کا عمل صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو، اور اخلاص پر مبنی عمل ہو. وہ اپنے رب کریم کی رضا کے لیے، اس کے چہرے کے لیے عمل کرتا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. وہ موحد، سنی، اہل الحدیث، متبع سنت، اور اس کو رب تعالیٰ اپنے لیے جینا نصیب کر دے، اس جیسا خوش نصیب کوئی نہیں ہے. اس کو صالح کہتے ہیں. صحابہ بھی صالحین اور ائمہ محدثین بھی صالحین. صحابہ کا علم منتقل ہوا اہل الحدیث ائمہ محدثین میں، ان کا عمل منتقل ہوا محدثین ائمہ دین میں. تو محدثین ائمہ دین کے علم اور عمل کو اللہ نے صراط مستقیم ٹھہرایا، سبیل مومنین قرار دیا. صراط مستقیم سیدھا راستہ جو سیدھا اللہ کی جنت کو جاتا ہے. وہ سیدھا راستہ ہے، ٹیڑھا اور تنگ نہیں، وہ کھلا راستہ ہے. اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اور منزل تک قریب ہے. یعنی قریب، جلدی سے انسان منزل تک اس پر چل کر پہنچ سکتا ہے. وہ صراط مستقیم، وہ سبیل مومنین. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلتا ہے. جہاں بھی وہ پھرنا چاہے گا ہم اس کو پھیر دیں گے، جس طرف پھرنا چاہے گا ہم اس کو پھیر دیں گے، اور ہم اس کو جہنم رسید کریں گے. وہ برا ٹھکانہ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بات ہو گئی تو بات ختم ہوئی. سبیل مومنین کا بھی ساتھ ذکر ہوگا. رسول اللہ کی مخالفت کے ساتھ ساتھ ایک اور مخالفت اسے سرزد ہوتی ہے. کون سی؟ وہ سبیل مومنین کے علاوہ کسی اور راستے پر چلتا ہے. مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلتا ہے. اسے دو غلطیاں ہو گئی. غلطی حقیقت میں ایک ہے، جو سبیل رسول ہے وہ سبیل مومنین ہے، جو سبیل مومنین ہے وہ سبیل رسول ہے. انسان کو یہ کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہوں یا موافق ہوں جب تک وہ سبیل مومنین کی پیروی نہیں کرے گا. سبیل مومنین پہ چلے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں متبع سنت ہوں یا سنت کا مخالف ہوں. یہ راہ حق، یہ سیدھا راستہ جس کی تعریف اللہ نے کی کہ یہ مومنوں کا راستہ ہے، کہ سیدھا اللہ کی جنت کو جاتا ہے. اس راستے کے راہی بننے والے اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد آنے والے ائمہ دین، ائمہ مسلمین، ائمہ اسلام، ائمہ خدا، ائمہ اہل السنہ والجماعت، محدثین عظام اس راستے پر چلے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے، اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں سبیل مومنین پر چلائے رکھے. سبیل مومنین، مومنوں کا راستہ. اللہ فرماتا ہے یہ مومنوں کا راستہ ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ.
جو میری طرف انابت کرتے ہیں، میرے مقرب بندے ہیں، جو میری محبت میں جیتے ہیں اور میری خشیت میں جیتے ہیں، آپ ان کے راستے کی پیروی کریں۔ پیروی تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کرنی ہے؟ صحابہ کے پیچھے لگ کر رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے، اور ائمہ دین کے پیچھے لگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگنا ہے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ صحابہ معیار حق اور معیار ایمان ہیں۔ جب وہ معیار ایمان بن گئے، ان کے علم اور عمل کے جو امین ہیں محدثین عظام، وہ اہل حق کا گروہ بن گیا، وہ طائفہ منصورہ بن گیا، وہ فرقہ ناجیہ بن گیا، وہ حزب اللہ بن گیا، وہ اللہ کا گروہ، وہ اللہ کی جماعت۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، غلبہ انہی کے لیے ہے، غلبہ انہی کے لیے ہے۔ تو محدثین عظام کے قدردان بنے، محدثین ہمارے محسنین ہیں، محدثین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں، محدثین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حقیقی وارث ہیں۔ محدثین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے علم اور عمل کے امین ہیں۔ تو یہ وہ اہل حق کا گروہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا، اور دین کے غلبے کا کام دو بڑی جماعتوں سے لیا گیا۔ ایک جماعت صحابہ کی جماعت تھی اور دوسرا ائمہ دین کی جماعت تھی۔ ان دو جماعتوں نے دین کے غلبے کا کام کیا۔ دنیا میں ان کے آنے کا ایک خاص مقصد تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ چنیدہ لوگ تھے، اللہ نے ان کو اپنے دین کے لیے پسند فرمایا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو چن لیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت امیوں کی طرف کی۔ امی ان پڑھ لوگ جو تھے، عرب جو صحابہ، ان کی طرف کی بعثت ہوئی۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان کی طرف جو ان کے علاوہ ہیں، جو ان کے بعد آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہم، جو بعد میں آنے والے ہیں، ان کا تعلق، ان کا منہج صحابہ کے ساتھ جا ملتا ہے۔ تو یہ صحابہ کی سیرت اور ان کے عمل اور ان کے علم کے وارث بننے والے ہیں۔ وآخرین منہم، اور دوسرے جن کا تعلق صحابہ سے ہوگا، جن کا تعلق، اللہ تعالیٰ نے پہلے صحابہ کا ذکر کیا، پھر ایک جماعت کا تذکرہ کیا جو ابھی دنیا میں آئی نہیں، ان کا رشتہ، ان کا تعلق صحابہ سے جوڑا، کیونکہ صحابہ میں معیار ایمان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، دین کو ایسے سمجھو گے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا تھا، تو آپ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یہ معنی ہے صحابہ جیسا ایمان لانے کا، ورنہ میرا ایمان ابو بکر کے ایمان جیسا تو نہیں ہو سکتا، عمر عثمان علی کے ایمان جیسا تو نہیں ہو سکتا۔ جس طرح شریعت کی نصوص کو اصحاب محمد نے سمجھا، جو اسلامی عقائد رسول اللہ کے صحابہ کے تھے، وہی ان کے ہوں گے، اس جماعت، اس گروہ کے ہوں گے۔ وآخرین منہم، آئیں گے، بعد میں آئیں گے، اس وقت آئے نہیں، اللہ نے ان کی آمد کی خبر دے دی، وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے، ابھی تلک نہیں آئے۔ لما یلحقوا بہم، لما جب مضارع پر داخل ہو اس کو جزم دیتا ہے اور اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ وہ جو فعل ہوتا ہے اس کا وقوع مستقبل میں ضروری ہوتا ہے۔ وآخرین منہم، ان بعد والوں کی طرف نبی پاک کی بعثت ہوئی، ان بعد والوں کی طرف نبی پاک کی بعثت ہوئی۔ منہم
جو صحابہ والے ہیں، جو صحابہ والے ہوں گے، جو صحابہ والے ان کا علم اور عمل صحابہ جیسا، علم و عمل صحابہ، ان کا منہج جس طرح اصحاب محمد نصوص کو اپناتے، ایسے ہی یہ اپنانے والے ہوں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ نصوص کو، شریعت کو ایسے سمجھو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا، کہتے ہیں ہم کیا ایسے سمجھیں جیسے بے وقوف اور ناسمجھ لوگ سمجھے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بے وقوف تو یہ ہے، یہ عقل والے ہیں، کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ مرزا نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، قرآن کی آیات پیش کی، کئی حدیثوں سے انہوں نے دلیل پیش کی کہ میں نبی ہوں، قرآن بھی پیش کیا اپنی نبوت پر، حدیث بھی پیش کی، نبوت پر دلیل بنائی کہ میں نبی ہوں۔ صحابہ کیا کہتے تھے؟ صحابہ ان نصوص کو جن کو مرزا نے پیش کیا، ان سے نبی کی آمد کی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن کریم سے ختم نبوت کو ثابت کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ثابت کرتے تھے، وہ تو ثابت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے منہج میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی آ سکتا، اور ابو بکر صدیق نے ثابت کر دیا جب مسیلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا، اس کے ساتھ لڑ کر اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے ابو بکر صدیق نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی شخص دعویٰ نبوت کرے گا اور جو اس کی تصدیق کرے گا اس کی سزا یہ ہے۔ اپنی تلوار سے اپنا فیصلہ سنایا۔ یہ صحابہ کا منہج ہے۔ یہ نصوص کو کیسے سمجھنا ہے؟ جیسے صحابہ نے سمجھا۔ نصوص کو کیسے سمجھنا ہے؟ شریعت کی نصوص کو، قرآن و حدیث کی دلیلوں کو کیسے سمجھنا ہے؟ جیسے صحابہ نے، جیسے صحابہ نے، کیونکہ یہ صحابہ کا جو راستہ ہے یہ سبیل مومنین ہے۔ اللہ جو فرماتے ہیں یہ سبیل مومنین، جو اس پر چلے گا وہ رسول اللہ تک پہنچے گا، وہ سیدھا اللہ کی جنت کو جائے گا۔ یہ منعم علیہم لوگوں کا راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ صحابہ کے راستے میں تقلید تھی، بھائی سبیل مومنین میں تقلید تھی، سمجھ آتی ہے بات کہ نہیں؟ سبیل مومنین میں تقلید نہیں تھی۔ اب یہ لوگ تقلید کی بات کرتے ہیں نا امت کے اندر، اور جن کے پاس بخاری ہے ان کو تقلید کی ضرورت، اور جن کے پاس ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ مسلم ہو ان کو تقلید کی ضرورت۔ تقلید وہ کریں جن کے پاس قرآن و حدیث نہیں، یا جن کے پاس قرآن و حدیث کا فہم نہیں، یا جن کے پاس اصحاب محمد کا علم اور عمل نہیں، جن کے پاس محدثین کی دینی اور علمی کوششیں اور کاوشیں نہیں، وہ بیچارے تقلید کریں۔ ہم تو تقلید پر 1000 لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے نا ماشاء۔ تقلید ایک ایسی برائی ہے، ایسی بری مؤنث ہے، ہر وقت برائیوں کو جنم دیتی رہتی ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا سچا دین ہے، ہمارے پاس سبیل مومنین ہے، صراط مستقیم ہے، اصحاب محمد کی زندگیوں کو میرے اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ صحابہ کی ایک ایک ادا کو، ان کے شب و روز کو، صحابہ کے علم اور عمل کو اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ اور صحابہ کے علم اور عمل کی بہترین تعبیر محدثین ہیں، ائمہ دین ہیں، جن پر یہ امت ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ یہ محدثین اعظام اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، لو کان الدین عند الثریا لنالہ رجال و رجل من ہؤلاء۔
یہ فارسی النسل بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ یہ جو ائمہ حدیث ہے، امام ابو زرہ رازی، امام ابو حاتم رازی، یہ فارسی النسل ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی صحیح تعبیر اور تفسیر ہے، یہ بعد میں آئے جو صحابہ سے ملے، کیسے؟ جیسے صحابہ نے نصوص کو سمجھا تیسے ہی انہوں نے سمجھا، صحابہ کے علم کو انہوں نے اپنی دلیل اور دین بنا لیا تھا، تب اللہ نے ان کی تعریف کی۔ اگر دین ثریا ستارے پر بھی ہوتا، بخاری جیسے ایسے عظیم انسان اس امت کے اندر ہیں، وہاں سے بھی دین کو پا لیتے، وہاں سے بھی دین کو پا لیتے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ کام دین کی حفاظت کا کام، دین کی تعبیروں کا اور دین کی تفہیم کا کام اللہ نے صحابہ سے لیا، صحابہ کے بعد محدثین ائمہ اعظام سے لیا۔ لوگ اہل حدیث کو الزام دیتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہیں یہ اماموں کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگر کوئی یہ کہے تو آپ نے کہنا تو جھوٹا ہے۔ کیا ہے؟ جھوٹا ہے تو۔ مسلک اہل حدیث کے اندر تو ائمہ کی محبت ہے، ان کی عقیدت۔ ہم تو اس مسلک کو مسلک کیسے مان سکتے ہیں جس میں ائمہ کی محبت ہی نہ ہو؟ ایک امام کی گستاخی ہمارے نزدیک تو کفر کے درجے کی ہے۔ میرے ایمان سے امام زہری کی محبت نکال دے تو میں ایمان میرا معتبر ہی نہیں ہے۔ میرے ایمان سے امام مالک احمد ابن حنبل امام شافعی کی محبت نکالی، میں اس ایمان کو معتبر نہیں سمجھتا۔ اللہ یعوذ باللہ، یہ کتنی بری بات کرتے ہیں کہ اہل حدیث ائمہ کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے۔ بھئی آپ مانتے ہو اماموں کو؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ جو محدثین کا علم تھا اس کو رد کرنے کے لیے علم کلام دنیا کو بتایا، یہ علم کلام ہوتا ہے۔ بڑا ظلم کیا ہے لوگوں نے، یہ تو اب منہ چھپاتے پھرتے اور آپ نے تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم یہ اور وہ ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ بہت برے لوگ ہیں۔ انہوں نے دین پر، یہ مجرم ہے اسلام کے، یہ مجرم ہے محدثین اور ائمہ اہل سنہ والجماعت کے۔ انہوں نے عقیدے کے اندر بگاڑ لایا، اعمال کے اندر انہیں خرابیاں واقع کی، اور یہ امت کے اندر بے راہ روی اور بد عملی آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں، یہ مرجیہ ہیں، مرجیہ۔ یہ اعمال کو دین نہیں سمجھتے، ایمان نہیں سمجھتے۔ اس وقت جب محدثین کہہ رہے تھے کہ نیکی ایمان ہے، نیکی ایمان ہے، اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ نیکی ایمان نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کی حوالے سے انہوں نے بڑا ظلم کیا لوگوں نے، اللہ کی صفات میں یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اور یاد رکھے کہ عقیدت الاسماء والصفات، اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کے حوالے سے جو اہل سنہ والجماعت کا جو عقیدہ ہے، اس کے بغیر توحید معتبر نہیں ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص قبروں پہ سجدہ نہیں کرتا وہ موحد ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا۔ یہ کوئی توحید، یہ توحید کا ایک جز کہہ دے، یہ توحید خالص نہیں۔ توحید خالص اللہ کی صفات اور اللہ کے ناموں پر مشتمل توحید ہے۔ عقیدہ توحید کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی صفات ہے اور اللہ رب العالمین کے نام ہیں۔ یہ پاسبان ہیں عقیدہ توحید کی زمین پر، اللہ کی زمین پر، ورنہ انہوں نے بہت ظلم کیا اور اللہ رب العالمین کی صفات میں وہ بری تعویلیں کی ہیں، جامعہ بھی ان سے شرما جاتے ہیں۔ معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، مفوضہ، رافضہ اور برے لوگوں کے مذہب اور دین پر یہ لوگ ہیں۔ ایک زمین پر ایک جماعت ہے جس کو اہل حدیث کی جماعت کہتے ہیں، ائمہ کی محبت پر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ائمہ دین کے علم اور عمل پر ہے، اصحاب محمد کو معیار حق سمجھتی ہے۔ جو عقیدہ صحابہ کا ہے وہ آج ہمارا ہے، جو عمل صحابہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو صحابہ کا عمل اور دین تھا وہ محدثین کا دین اور عمل تھا۔ اللہ نے اس تسلسل کو قائم رکھا، صحابہ سے چلا ائمہ محدثین پر تک حق آیا، اور وہاں سے چلا ہم تک پہنچا اور پھر قیامت تک جائے گا۔
ایک جماعت، ایک گروہ جو اللہ کے دین کے ساتھ چمٹا رہے گا، وہ اہل حدیث کی جماعت ہے، وہ اہل حدیث کا گروہ ہے۔ آج لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کل کی پیداوار ہے۔ بتاؤ ہندوستان کی اس بستی کا نام بتاؤ جہاں 8 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ پوچھتے ہیں نا لوگ ہم سے، باتیں کرتے ہیں۔ لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا میری امت میں ضرور ایک گروہ اور جماعت ہوگی، قائمۃ بامر اللہ، جو اللہ کے دین کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوگی، دین کو قائم رکھی ہوئی ہوگی۔ بتاؤ وہ کون سی جماعت تھی؟ مقلدین ضالین کی جماعت تھی، منحرفین کی جماعت تھی، متکلمین کی جماعت تھی۔ وہ محدثین کے وارث کہاں گئے؟ محدثین کے علم اور عمل کے امین کہاں گئے؟ دنیا میں کیا مٹ گئے تھے؟ یاد رکھو مسلمانوں، حق دنیا میں ایک لمحہ بھر کے لیے مفقود نہیں ہوا۔ حق والے کبھی تھوڑے کبھی زیادہ، کسی علاقہ میں تھوڑے کسی میں زیادہ، کہیں طاقت میں کہیں کمزور، مگر حق اللہ نے زمین کو ہر دور میں باقی چھوڑا۔ اہل حدیث محدثین کی نشانیاں ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ چمٹے ہوئے، اس دین کو انہوں نے تھامے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کی ہے، یہ اللہ کے دین کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، لومت و لائم کی پرواہ نہیں کرتے۔ لوگ ان کو ملامت کرتے ہیں، لوگ ان کے طرح طرح کے نام رکھتے ہیں، لوگ ان کو بدنام کرتے ہیں، لوگ ان کو مطعون کرتے ہیں، مگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ اہل حدیثو، آپ عام حیثیت کے لوگ نہیں ہو، جس طرح عام معاشرے کے لوگ ہیں آپ بھی اس طرح کے لوگ نہیں ہو۔ اللہ کے لیے اس فرق کو ملحوظ رکھو، آپ خاص حیثیت کے لوگ ہو، اللہ نے آپ پر بھاری ذمہ داری ڈالی ہے، وہ محدثین کا مسلک ہے، محدثین کا عقیدہ اور عمل ہے، اس کو آپ نے آگے دنیا تک پہنچانا ہے۔ محدثین کے وارث ہو، ائمہ ہدا کے وارث ہو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ او اہل حق کا جو گروہ تھا اس زمین پر، ان میں سے ایک ہے، عظمتوں کا استعارہ ہے بخاری رحمہ اللہ۔ کیا شان والا امام تھا بخاری جیسا چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا کان شمس السما ھذا الفنی الحرف شذی کے اندر، امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث کا چمکتا دمکتا، حدیث کا امام بخاری حدیث کا سورج تھا۔ امام بخاری کو اللہ نے کئی اعزازات سے نوازا، اور بڑا اعزاز بخاری کے حصے میں یہ آیا کہ بخاری نے امت پر احسان کیا۔ بخاری میرا اور آپ کا اس امت محمدیہ کا محسن ہے۔ بخاری نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی، آپ کی حدیثوں کی خدمت کی ہے، اور پوری امت کو رسول اللہ کے سامنے یوں لا کھڑا کر دیا ہے۔ لوگوں یہ آپ کے راہبر و رہنما ہیں، یہ حدیثیں جو میں نے اس کتاب کے اندر جو جمع کی ہیں، یہ میرے اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے۔ یہ قرآن کی تعبیر اور تفسیر ہے۔ امام بخاری نے امت پر سب سے بڑا احسان یہ کیا، سب سے بڑا احسان بخاری کے سمت پر یہ ہے کہ صحیح احادیث ایسی محکم اور ٹھوس حدیثیں، اعلی شروط کی حامل روایات اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر ذکر کی ہے۔ ایک ایک حدیث کو امت کی تلقی مل گئی ہے، اور ایک ایک حدیث کو امت کی تلقی بالقبول ملی ہے، ایک ایک حدیث کو۔ دنیا نے نام رکھا صحیح بخاری کا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح البخاری، اللہ کی کتاب قرآن کے بعد صحیح ترین حدیث کا مجموعہ بخاری ہے۔ یہ بخاری نے رسول اللہ کی حدیثوں کا شکار امت کو دیا۔ لوگوں، میں تمہیں رسول اللہ کا بنا کے چلا، یہ آپ کے راہبر و رہنما ہیں، یہ رسول اللہ کی ادائیں ہیں، یہ اللہ کا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے لے کر آپ کے جہاد تک پورا دین اس کتاب کے اندر جمع کر کے ان کی روایات نے پورے دین کا احاطہ کر دیا ہے۔ اس کو لے لو اور اس پر عمل کرو۔ بخاری عمل کی کتاب ہے، بخاری عمل کی کتاب ہے، بخاری عمل کی کتاب ہے۔
اتنی عظیم اور اتنا عظیم امام ہے بخاری رحمہ اللہ تعالی. کیا شان رکھتا تھا بخاری. سمپل سی بات، امام بخاری کے شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ تعالی، الارشاد خلیلی کے اندر قول ہے ان کا. آپ نے استاد امام بخاری کے بارے میں فرمایا کرتے تھے لا یبغضک الا حاسد واشهد ان لیس فی الدنیا مثلہ. میرے استاد محترم امام بخاری، آپ سے بغض کوئی حاسد ہی رکھ سکتا ہے. آپ سے بغض کوئی حاسد ہی رکھ سکتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں وَأَشْهَدُ أَن لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُ. میں گواہی دیتا ہوں آپ جیسا کوئی نہیں ہے. یہ امام مسلم فرماتے ہیں. امام مسلم اتنا بڑا امام ہے، اتنا بڑا امام ہے، جو امام مسلم کو نہیں جانتا امام بخاری کو کبھی بھی نہیں پہچان سکتا. جس کو امام مسلم سمجھ آ گیا اس کو امام بخاری سمجھ آ گیا. آپ سے ابن حجر نے لکھا کہ امام بخاری رحمت اللہ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بالاتفاق اہل علم کے ہاں بالاتفاق بالاجماع امام مسلم سے امام بخاری مقدم ہے. یہ بخاری کی عظمت ہے. بخاری کی عظمت کو پوچھے تو کہو امام مسلم سے فائق امام ہے. علو مرتبت بھی رکھتا ہے، علمی فوقیت بھی امام مسلم سے رکھتا ہے. پوری دنیا بولتی ہے کہ مسلم سے بڑا امام بخاری ہے. یہ امام بخاری کی عظمت ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ معرفت علوم الحدیث میں امام مسلم رحمہ اللہ آئے اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ماتھا چوما. دعنی حتی اقبل رجلیک، میرے شیخ مجھے اجازت دے میں آپ کی قدم بوسی کروں، میں آپ کے قدم چوم لوں. یا استاذ الاستاذین و سید المحدثین و طبیب الحدیث فی عللی. اے استاذوں کے استاذ، اے محدثین کے سردار اور چوٹی، اے علل حدیث کے ماہر امام اور طبیب. کیا مسلم نے الفاظ کہے اپنے استاد کے بارے میں. امام ابن حبان بھی امام بخاری کی شاگرد فرماتے ہیں ما رأیت تحت عدیم السماء ما رأیت تحت عدیم السماء اعلم بالحدیث من محمد ابن اسماعیل البخاری. لوگوں اس نیلی فام چھت کے نیچے میں نے امام بخاری سے بڑھ کر حدیث کا عالم کو نہیں دیکھا. اتنا بڑا محدث اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ. اگر کوئی بخاری کی عظمت کو دیکھنا چاہے اور ان کی علم کی بلندی کو دیکھنا چاہے، اتنی بلند چوٹی ہے امام بخاری، پگڑی گر سکتی ہے امام بخاری کی عظمت اور علمی بلندی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. بخاری کو یوں سمجھے جس طرح صحابہ محمد میں ابو بکر ہیں، ایسے محدثین میں امام بخاری ہے. مت سمجھے امام بخاری محدث ہے. امام بخاری صرف محدث نہیں ہے، امام بخاری مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مؤرخ بھی ہیں، ماہر اسماء و رجال بھی ہیں. میں تو کہا کرتا ہوں جتنے بھی اسماء جتنے بھی رجال ہیں حدیث کے، جتنے بھی روات حدیث ہیں، وہ راوی جن سے رسول اللہ کی حدیث روایت ہوئی ہے، وہ سارے کے سارے چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں، امام بخاری کو کسی ٹیلے پر کھڑا کر دیں. امام بخاری ایک ایک کو اس کے نام کے ساتھ، اس کے باپ کے نام کے ساتھ جانتا ہوگا. بخاری ہر ایک کو پہچانتا ہوگا. اتنا عظمتوں والا امام ہے. امام ابن حبان رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے وَقَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ وَقَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ. کیا شان ہے امام بخاری کی. امام بخاری بہترین انسان، عظمتوں کا استعارہ تھے. جو دنیا کے بہترین انسان ہیں ان میں بخاری بھی ہے. وَقَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ مِمَّنْ صَنَّفَ وَجَمَعَ وَرَحَلَ وَحَافِظَ وَذَاكَرَ وَحَسَّ عَلَيْهِ. امام بخاری نے رسول اللہ کی حدیثوں کی تالیف بھی کی، حدیثوں کو جمع بھی کیا، حدیثوں کے حصول کے لیے امام بخاری نے سفر بھی کیا، حدیث یاد بھی کی، حدیثوں کا مذاکرہ بھی کیا اور حدیثوں پر امت کو ابھارا. لوگوں یہ دین ہے، اس کو لے لو، ہاتھ ہاتھ لے لو. کثرت عنایت ہو، کثرت عنایت ہو، کثرت عنایت ہو بالاخباری وحفظہ للآثاری.
ما علمہ بالتاریخ و معرفت ایام الناس. یہ امام ابن حبان ہے جو امام بخاری کے بارے میں رتب و لسان ہے. ایک دوسرے امام ہے جن کو امام ترمذی کہتے ہیں، امام بخاری کی شان میں بولتے ہیں. امام ترمذی آپ کو معلوم ہے کہ خراسان کا امام ہے، خراسان کا. ترمذ جو ہے یہ خراسان میں ہے. 209 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 279 ہجری میں وفات ہو جاتی. امام بخاری کی برکت اور امام بخاری کا شاگرد ہے ترمذی. عظمت و قال امام ہے اور کہتا ہے کہ لم ارا احدا بالعراق ولا بخراسان فی معنی العلل والتاریخ ومعرفت الاسانید کبیر احد عالم من محمد بن اسماعیل البخاری. لوگوں میں نے بغداد خراسان چھان مارا ہے حدیث کی علتوں میں، تاریخ میں اور حدیث کی سندوں میں. بخاری سے بڑا میں نے دنیا میں امام کو نہیں دیکھا. سب سے بڑا امام حدیث کی سندوں کا بخاری ہے. بخاری علوم حدیث کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. آپ بخاری کتاب جو ہے اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں بخاری کیا کہہ سکتے ہیں؟ بخاری تاریخ کی کتاب ہے، تفسیر کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، بخاری لغت کی کتاب ہے، بخاری آثار صحابہ، موقوفات، مقطوعات اور تابعین تبع تابعین کے آثار کی کتاب ہے. بخاری فقہ کی کتاب ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے جامع کمالات بنایا تھا. یہ جو صحیح بخاری ہے یہ معجزاتی کتاب ہے. یہ کتاب نہیں بلکہ ایک جامع ہے. جامع کا مطلب یہ ہے کہ تمام حدیث کی جو انواع ہیں ان پر وہ مشتمل کتاب ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ وہ حدیث ہے کہ ایک مسلمان کو جن کی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے بخاری نے ساری کی ساری حدیثیں اپنی اس کتاب کے اندر جمع کر دی ہے. اور اس کتاب کے بارے میں علامہ عینی نے لکھا ہوا بحر یتلاطم امواجا رأیت الناس يدخلون فيه افواجا فمن حاز فيه ظفر بکنز لا ينفد عبدا وفاز بجواہرہ التي لا تحصى عددا. بخاری تو ایک صحیح بخاری یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ سمندر ہے علم کا. میں نے کتنے علماء علم کو دیکھا اس سمندر میں غوطہ زن ہو گئے. جو بھی آیا آپ نے ساتھ جواہر و یواقیت اٹھا کے لایا، ایسے خزانے لایا، ایسے گنجینے لایا، ایسے خزینے لایا کبھی ختم نہیں ہونے والے. بخاری کے حوالے سے، امام بخاری کے حوالے سے بخاری کو جاننا ہے صحیح بخاری کو پڑھیں. صحیح بخاری کو جاننا ہے تو امام بخاری کو جانے کہ امام بخاری کتنی عظمتوں کا امام تھا. امام بخاری اور صحیح بخاری. علامہ عبدالحی لکھنوی نے آخری بات اپنی کتاب الفوائد البہیہ کے اندر لکھی ہے، قدر و جلالت البخاری. جلالت و قدر البخاری جلالت و قدر البخاری ودقت فہمہ ووسعت نظرہ وغورہ وفکرہ ما لا یخفی علی من انتفع بصحیح. آپ کو یہ معلوم اگر کرنا ہے کہ بخاری کتنا نکتہ شناس امام تھا، کتنی عظمتوں والا امام تھا، کتنی گہری نظر تھی امام بخاری کی، کتنا زیرک تھا بخاری. پھر بخاری کی صحیح کو پڑھے، صحیح بخاری کو پھر پڑھے. صحیح بخاری علوم دینیہ کا خزینہ اور گجینہ ہے اور بخاری کی ساری حدیثیں معتبر حدیثیں ہیں. وائلی سیدی رحمہ اللہ جی 444 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. ان کا قول مقدمہ ابن صلاح کے اندر موجود ہے. امت کے علماء اور فقہاء کا ایک قول لکھا اور ان کا اتفاقی قول ہے. کون سا قول ہے؟ یعنی جس قول پر ان کا اجماع ہو گیا تھا. یعنی پوری دنیا کے علماء فقہاء یک زبان ہو کر ایک بات کرتے ہیں. وہ بات کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حلفاً طلاق دے
کہ بخاری اور مسلم کی وہ حدیثیں جو امام بخاری اور مسلم نے اپنی سندوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت کی ہیں، وہ اگر ضعیف ہیں تو میری بیوی کو طلاق ہے، پوری دنیا کے علماء کہتے ہیں اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ بخاری اور مسلم کی ساری حدیثیں صحیح حدیث ہیں۔ یہ اعزاز دنیا میں بخاری مسلم کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں نصیب ہوا۔ امام بخاری نے دنیا کو ایک راہ دکھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ لا کھڑا کر دیا پوری امت کو۔ اور ایسی صحیح کتاب ہے ہبت اللہ لالکائی رحمہ اللہ تعالی، یہ 418 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الاحتجاج بالشافعی کے اندر صحیح سند سے، سند کیا ہے کہ خود خطیب کا استاد امام لالکائی ہے، اپنے استاد سے روایت کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنامی۔ لالکائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک محدث ہے نا لالکائی، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آپ کی زیارت ہوئی، میں نے لگے ہاتھوں پوچھ لوں ما تقولو فی صحیح البخاری، محبوب فرمائیے صحیح بخاری کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لالکائی رحمہ اللہ رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں نا خواب میں، کیا کہتے ہیں؟ فرمایا صحیح کلہ او جید کلہ، بخاری صحیح کتاب ہے، بخاری جید کتاب ہے۔ امام بخاری نے اپنی سند سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو حدیثیں ذکر کی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، اس ستون سے بھی زیادہ مضبوط ہے، لوہے کے ستون سے بھی زیادہ مضبوط ہے، ان کو کوئی بھی گرا نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح بخاری کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں امام بخاری کے قدردان بنائے، اور ان کی عظمتوں کا جو ہے وہ ہمیں شناس بنائے، اور ان کا مداح بنائے، اور ان کا ثنا خوان بنائے۔ اللہ تعالی ہمارا حشر ائمہ محدثین کے ساتھ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، اور اپنے رب سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ائمہ محدثین کی، ائمہ دین کی محبت کو راسخ فرما دے، ہم اسی محبت پر جئیں اور اسی محبت پر ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ بچیوں نے صحیح بخاری بتایا، محترم بھائی عبدالرشید سلفی حافظ اللہ تعالیٰ نے، کہ 7 بچیوں نے صحیح بخاری کا درس لیا۔ میری بیٹیوں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اعزاز پا کر اپنے آپ کو ممتاز کر لیا ہے، آپ معزز ہو گئی ہو، آپ محترم ہو گئی ہو، عام حیثیت کی آپ نہیں رہ گئی ہو، آپ کی حیثیت غیر معمولی ہے، آپ پر ایک بھاری اللہ کے سچے دین کی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے۔ جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا، جو جان گیا وہ جان گیا۔ آپ نے بخاری کو پڑھ لیا ہے، لومت علائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے دین کو اپنانا ہے، اور اللہ کے بندوں تک اللہ کے سچے دین کو پہنچانا ہے۔ بخاری کو پڑھا کریں، روزانہ پڑھیں، 1 حدیث پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، دن میں رات کے کسی حصے میں بخاری کا مطالعہ ضرور کریں۔ بخاری کو پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہو سکتا۔ جس نے بخاری کو پڑھا اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیا۔ تو لہذا میرا بیٹا آپ نے اپنا خیال رکھنا ہوگا، بس اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں ہو، اپنا بہت خیال رکھیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، پریشانی کا دور ہے، اللہ کا ذکر کر کے اپنے وجود کی تطہیر اور پاکیزگی کریں، نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، اپنے رب کی محبت اور خشیت کے ساتھ اپنی تطہیر اور پاکیزگی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پاسبان ہو، اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے اور سب کی زندگیوں کو بامراد زندگی بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم سائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ پھر کبھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کسی موقع پہ بیان کریں گے۔ آج سپیکر ٹھیک نہیں تھا، معذرت کے ساتھ، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا اور آپ تھک گئے، میں بھی تھک گیا۔ اللہ ہم سب کو جزائے خیر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم سائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ہیں کہ بخاری کی آخری حدیث، نیز امام بخاری اس حدیث کو آخر میں کیوں لائیں، تفصیل سے آگاہ کریں۔ اچھا اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑا سا بیان کر دیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دین کا بیشتر حصہ اس کتاب کے اندر جب لایا، اللہ کا آپ پر انعام ہو گیا، امام بخاری پر بہت بڑا انعام ہوا۔
بہت بڑا انعام ہوا، ہر انعام سے بڑا انعام ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس میں اللہ کے ذکر کا ہے نا ذکر کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب اللہ کا انعام ہو پھر انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ غلبہ دین کا کام جب اللہ لے تو اللہ کی تسبیح پھر اس کی تحمید کرنا ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں مسلمانوں، یہ بات یاد رکھو کہ دین کی بنیاد اخلاص پر ہے۔ اللہ کے مخلص بندے کب بنو گے؟ جب اللہ کی یاد میں لگ جاؤ گے، اس کی یاد میں جینا شروع کر دو گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس ذکر کو لے لو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے، اللہ کی جو صفات ہے، ہم ایسے ہی ثابت کریں گے جیسے اس کے شایان شان ہے۔ ہر چیز جو اللہ کے شایان شان نہیں اس کو رد کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اس کی نفی کر دیں گے۔ ہر صفت کمال جو رب تعالیٰ کے شایان شان ہے اس کے لیے ثابت کر دیں گے۔ ہم نہ مشبہ ہیں نہ معطلہ ہیں۔ مشبہ کہتے ہیں کہ یہ صفت مخلوق کے مشابہ ہے، لہذا ہم نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے شایان شان ہے ایسے جیسے اس کی ذات کے ہے، تو ٹھیک ہے، ہم اللہ کے لیے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ ہم معطلہ کی طرح اللہ کی صفات کو رد نہیں کرتے، کیونکہ یہ جو آخری حدیث ہے اس کے اندر اللہ کی دو صفتیں، صفت محبت اور صفت عظمت ثابت ہوتی ہے، اور اللہ کے دو نام ثابت ہو، الرحمن اور العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ثابت ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں یہ بخاری عمل کی کتاب ہے، اور یاد رکھو روز قیامت عمل کا وزن ہوگا۔ اصل مقصد امام بخاری کا یہ تھا، لہذا اپنے اعمال کو بھاری اور وزنی کر لو، روز قیامت تمہارا نامہ اعمال تمہیں دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ امام بخاری نے باب قائم کیا اور قرآن کریم سے آیت امام بخاری رحمۃ اللہ بڑے آیت کریمہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، روز قیامت ہم انصاف کا ترازو لگائیں گے۔ توجہ فرمائیں، ہم انصاف کا ترازو لگائیں گے جس میں انسانوں کے اعمال تولے جائیں۔ امام بخاری لکھتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، انسانوں کے اعمال ان کے اقوال تولے جائیں گے، ان کا وزن ہو جائے گا۔ کلمتان حبیبتان، توجہ دیں بھائی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان الی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بڑے وزنی کلمات ہیں، کس میں؟ میزان میں، لہذا اپنی زندگیوں میں ان کو جگہ دے دو۔ جس طرح یہ تولا جائے گا نا تمہارا عمل، اللہ کی تسبیح اور تحمید کرو گے تو یہ تمہارا عمل تولا جائے گا اور انتہائی یہ وزنی ہوگا۔ یہ رسول اللہ کی حدیثیں ہیں ساری کی ساری، یہ سب اعمال صالح ہیں، اس کے اندر میں نے ذکر کیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، عمل اور دین اور شریعت اس کتاب کے اندر ہے۔ کماؤ نیکیاں اور اپنے اعمال، وزنی اعمال اپنے اللہ کے پاس لے کر جاؤ۔ اور معتزلہ کہتے تھے اور فلاسفہ کہتے تھے کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا، اللہ ترازو نہیں لگائے گا۔ اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں اللہ ترازو لگائے گا، اس کے دو پڑے ہوں گے، اس کی ایک ڈنڈی ہوگی، بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، اس میں اللہ انصاف کر دیں گے۔ اور کبھی ایسے ہوگا کہ انسانوں کا عمل تولا جائے گا۔ وہ کہتے تھے عمل تو ایسی غیر محسوس چیز ہے، غیر مری چیز ہے، نظر تو نہیں آتا، محسوس نہیں ہوتا، تو تولا کیسے جائے گا؟ انسان بات کرتا ہے، ہوا میں وہ بات تحلیل ہو جائے تو اس کا وزن روز قیامت کیسے ہو جائے گا؟ بھائی دیکھو انسانوں کے اقوال و افعال جو ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی حیات اور کیفیت سے واقف ہے، جب چاہے اس کی قدر کو ظاہر کر دے، اس کی مقدار کو ظاہر کر دے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ روز قیامت ان افعال اور ان اقوال کو جسم دیا جائے گا، پھر اللہ ان کا وزن کریں گے۔ یہ دیکھو عمل کا جسم ہے، یعنی مجسم ہو جائے گا عمل، اللہ اس کا پھر وزن کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض عمل والے بھی تولے جائیں گے، بعض عمل بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کے راوی ہیں، آپ خوش ہو جائیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ایک بھاری بھرکم شخص لایا جائے گا، انتہائی موٹا بھاری جسم والا شخص لایا جائے گا،
بھاری جسم والا، اللہ کے ہاں اس کا جسم کا جو وزن ہوگا وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ پھر ابو ہریرہ بول پڑے اقرؤ، دل چاہتا ہے تو پڑھ لو، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، روز قیامت ہم ان کے اعمال کا وزن، بات سمجھے نہیں ہیں جی؟ پھر ان کے وزن نہیں ہوگا ان کے اعمال کا۔ قرآن سے پڑھ لو، ابو ہریرہ نے ثابت کر دیا کہ ترازو لگے گا، ترازو لگے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب اور مسلک ہے، اور یہی حق مسلک ہے۔ اب ترازو کیوں لگے گا؟ اس لیے لگے گا، آخری بات، دو تین باتیں، آخری بات، ترازو اس لیے لگے گا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ایمان کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ کون ہے جو ہلکے عمل کرتا ہے اور کون ہے بھاری عمل کرتا ہے؟ یہ ایمان کے بلبوتے پر سب کچھ ہوگا۔ اپنا ایمان بڑھاؤ، زیادہ کرو تاکہ وزنی عمال کر سکو۔ پھر اللہ رب العالمین دوسرا یہ ہے کہ روز قیامت خوش بختوں اور بدبختوں کو نشان لگائیں گے عمل کی بنیاد پر۔ جس کے عمل بھاری ہو جائیں گے وہ خوش بخت ہو جائے گا، جس کا عمل وزنی ہوگا وہ خوش بخت ہوگا، جس کا ہلکا ہوگا، جس کے عمل کا وزن نہیں ہوگا وہ بدبخت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی اپنے بندوں کو اس بات کو ابھارنا چاہیے، میرے بندوں احساس کرو نا اپنے اندر، جو بھی کر رہے ہو، جو بول رہے ہو، اس کا وزن ہو جائے گا۔ خیال سے، احتیاط سے اپنا خیال رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔